دعا ہمیشہ انتہائی عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگیے۔ خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے لرز رہا ہو، اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی اللہ کا خوف پوری طرح ظاہر ہو، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں، اور تمام انداز اور اطوار سے مسکینی اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے نہ قبول ہوگا، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ اس طرح کی نماز اور اس طرح کی دعا نہ مانگی جائے اور نہ پڑھی جائے۔ دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے لرزنا چاہیے کہ میں ایک فقیر، مسکین، بے آسرا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اس در سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ملا اللہ ہی سے ملا، اور اگر اللہ نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں جو مجھے دے سکے۔ اللہ ہی ہر چیز کا وارث ہے، اسی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے۔ بندہ محض فقیر اور عاجز ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں ہدایت ملتی ہے، ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو عاجزی اور زاری کے ساتھ پکاریے۔ عبد ہونے کی شان یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو نہایت عاجزی اور مسکینی کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارے، اور اس کا دل اور دماغ، جذبات اور احساسات اور سارے اعضاء اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں، اور اس کے ظاہر اور باطن کی پوری کیفیت سے اس کی فریاد ٹپک رہی ہو۔ وہ مانگے کہ اے وہ ذات جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اے وہ ذات جس تک ہمارا وہم و گمان نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات صفت بیان کرنے والے جس کی صفت بیان کرنے سے قاصر ہے، اے وہ ذات جسے حادثات نہیں بدل سکتے، اے وہ ذات جسے کسی مصیبت کا خوف نہیں، اے وہ رب کریم جو پہاڑوں کی مقدار اور سمندروں کے پیمانوں کو جانتا ہے، وہ میرا رب وہ جو بارش کی بوندوں اور درختوں کے پتوں کو جانتا ہے، وہ میرا اللہ جس نے رات جس چیز کو اپنے طریقے میں چھپا رکھا ہے اور دن نے جس چیز پر اپنی روشنی ڈال رکھی ہے سب کی تعداد کو جانتا ہے۔ اے وہ رب جس سے کوئی آسمان دوسرے آسمان اور کوئی زمین دوسری زمین کو چھپا نہیں سکتی، اور کوئی سمندر نہیں جس کی گہرائی اور کوئی پہاڑ نہیں جس کی وسعت کو اللہ جانتا نہ ہو۔ اے اللہ بنا دے ہماری عمر کی آخری گھڑی کو بہتر اور ہمارے اعمال کا آخری عمل نیک، اور جس دن ہم تجھ سے ملیں اس دن کو سب دنوں میں مبارک بنا دے، آمین۔ اے اللہ ہمیں پل بھر کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ دعا چپ کے دھیمی آواز میں مانگیے، اللہ کے حضور ضرور گڑ گڑائیے، لیکن اس گڑ گڑاہٹ کی نمائش ہرگز نہ کیجیے۔ بندے کی عاجزی اور انکساری اور فریاد صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ بلا شبہ بعض اوقات دعا زور سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یا تو تنہائی میں ایسا کیجیے یا پھر جب اجتماعی دعائیں کر رہے ہوں تو اس وقت بلند آواز سے دعا کیجیے تاکہ دوسرے لوگ آمین کہیں۔ عام حالات میں خاموشی کے ساتھ پست آواز میں دعا کیجیے، اور اس بات کا پورا اہتمام کیجیے کہ آپ کی گریہ زاری اور فریاد بندوں کو دکھانے کے لیے ہرگز نہ ہو۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کو دل میں زاری اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو، اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے صبح و شام یاد کرو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شان بندگی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلا کچھ صدقہ خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے، یا نفلی نماز اور روزے کا اہتمام کیجیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجیے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیے ہوں۔ قرآن مجید میں سورۃ فاطر میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی درخواست کی اور اللہ نے ان کو مصیبت سے نکال دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تینوں ساتھیوں نے ایک رات ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ کا کرنا پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پہ آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ دیو کامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھولتے۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی زندگی کی مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے۔ کیا عجب کہ اللہ سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اس پہ میرا گزر تھا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں دیر سے آیا، ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں پیالہ لیے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پاؤں سے چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ اللہ، میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا اور اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے، اور چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا، یہ گائے بکری اور یہ نوکر سب کچھ تمہارے ہیں۔ وہ بولا، اللہ کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ گئے تھے میں نے اسے کاروبار میں لگا دیا اور یہ سب اسی کی برکت سے ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جا سکتے ہو، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ اللہ، میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو دور فرما دے۔ اللہ کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے کوئی غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے رقم مہیا کر دی، لیکن جب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ گیا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میں نے یہ سب محض تیری خوش نمودی کے لیے کیا۔ اللہ تو اس کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے۔ اللہ نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی۔ تمام واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے، لیکن سب سے بڑی بات اس میں دیکھیں کہ بغیر کسی غیبی مدد کے، یعنی سامنے کوئی انسان آتا، کوئی ایسا پلان ہوتا کہ اس پتھر کو ہٹایا جاتا، لیکن صرف دعا کر رہے تھے اور پتھر وہاں سے ہٹتا جا رہا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو دعاؤں سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل سکتی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ دعا میں آپ کے خشوع و خضوع ہو۔ نیک مقاصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق سنوارنے اور سدھارنے کی بھی کوشش کی جائے۔ گناہ اور حرام سے پوری طرح پرہیز کیا جائے۔ ہر کام میں اللہ کی ہدایت کا پاس اور لحاظ رکھا جائے اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری جائے۔ حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پہن کر اور بے باکی کے ساتھ حرام کے مال سے اپنے جسم کو پامال کر کر دعا کرنے والا یہ آرزو کرے کہ میری دعا قبول ہو تو یہ زبردست نادانی اور ڈھٹائی ہے۔ دعا کو قابل قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا قول و فعل بھی دین کی ہدایت کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا پاک پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جس کا اس نے رسولوں کو بھی حکم دیا۔ چنانچہ اس نے فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی وہ کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پہ حاضری دیتا ہے، غبار میں اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام ہی سے اس کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، تو ایسا باغی اور نافرمان شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ برابر دعا کرتے رہیے۔
خدا کے حضور اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے رہیے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ دعا کرنے سے کبھی نہ اکتائیے اور اس کے چکر میں بھی کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں۔ تقدیر کا بدلنا نہ بدلنا، دعا کا قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام جو علیم اور حکیم ہے۔ بندے کا کام بہرحال مانگنا ہے۔ وہ ایک فقیر اور محتاج ہے، وہ محتاج بن کے برابر دعا کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ کرے دعا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے، طبرانی کی روایت تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت اور اکرام والی چیز اور کوئی نہیں۔ ترمذی کی روایت تھی۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ رنج و راحت، دکھ اور سکھ، تنگی اور خوشحالی، مصیبت اور آرام، ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، اسی کے حضور اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور برابر اسی سے خیر کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے معاملے میں اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیے، اور اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی کبھی نہ کیجیے۔ قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کے بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب کوئی مسلمان اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کا سوال ضرور پورا کر دیتے ہیں، اور یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا اللہ اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ایک بندہ مومن کو اپنے حضور طلب فرمائیں گے اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا، پروردگار مانگی تھی۔ پھر اللہ فرمائے گا، تو نے مجھ سے جو دعا مانگی تھی میں نے وہ قبول کی، کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرا رنج و غم دور کر دوں جس میں تو مبتلا ہے، اور میں نے تجھے رنج و غم سے نجات بخشی تھی؟ بندہ کہے گا، بالکل سچ ہے پروردگار۔ پھر اللہ فرمائے گا، وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا میں تیری آرزو پوری کر دی تھی، اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی، خدایا اس مصیبت سے نجات دے، مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا تھا۔ وہ کہے گا، بے شک پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے اس دعا کے عوض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، اور اس طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر کے یہی فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے جمع کر کے رکھی۔ اس وقت بندہ مومن سوچے گا، کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا مانگتے وقت ظاہری آداب، طہارت، پاکیزگی کا پورا خیال رکھیے، اور قلب کو بھی ناپاک جذبات، گندے خیالات اور بیہودہ عقائد سے پاک رکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ کے محبوب وہ بندے ہیں جو بہت زیادہ توبہ قبول کرتے ہیں، جو نہایت پاک اور صاف رہتے ہیں۔ سورۃ مدثر میں ہے، وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ وَطَهِّرْ،